کہ اللہ رب العالمین نے آج بیٹھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کا مقرر کیا۔ اللہ رب العالمین نے ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہر محفل کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے۔ کسی کا مقصد اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنا، کسی کا مقصد برکت کے لیے، اور کسی کا مقصد دل کو جلا ملے، یعنی مردہ دل زندہ ہو اس لیے۔ مقصد محفل کا کوئی بھی ہو، اللہ رب العالمین بندے کی نیت کو دیکھتا ہے۔ ہمارا مقصد بزم محبان فیضان مودیہ جو ہماری بزم ہے، ہمارا مقصد اور مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ ہم جہاں بھی جائیں اللہ رب العالمین کے دین کی تبلیغ کریں، اللہ رب العالمین کا پیغام اپنے مسلمان بھائیوں تک پہنچائیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہر مسلمان مومن پر فرض ہے۔ اب یہ صرف مسجد کے مولویوں کا یا تبلیغ کرنے والوں کا کام نہیں، جس نے بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا وہ سب کے سب اس میں شامل ہے کہ وہ دین کی تبلیغ کرے۔ عموماً میں ایک قرآن کریم کی آیت ہے، کئی محفلوں میں پڑھ چکا ہوں، آج پھر پڑھ رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا اچھے کام کرنے کے لیے، اچھے کام کی دعوت دینے کے لیے، برائی سے بچنے کے لیے اور دوسروں کو بچانے کے لیے۔ یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ جب ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں تو ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ آج تو ہمارا یہ حال ہو گیا کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم نماز میں پڑھ کیا رہے ہیں اور اس پڑھنے کا مقصد کیا ہے۔ اب یہ تو ہماری سمجھنے کاہلی، سستی، نااہلی ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں جو ارشاد فرمایا آج ہم اس سے ناواقف ہیں، کیونکہ قرآن کریم مکمل عربی میں ہے اور عربی ہماری زبان نہیں، اور نہ ہی ہم عربی کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ ہی علماء کرام کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تاکہ ہم اپنی اصلاح کے لیے ان سے معلوم کر سکیں کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے۔ آج کل نماز کا بھی ایسا ہی حال ہے، جبکہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اپنی نماز کی نگہبانی کرو، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو اور نماز کو قائم رکھو۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ اس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ جب سورج طلوع ہو تو نماز کا آغاز کرو، کب تک؟ جب تک سورج غروب نہ ہو جائے۔ اب اس کے اندر فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء ساری نمازیں مکمل طور پر آ جاتی ہیں۔ اب اس کے اندر مزید اگر آپ اپنی عبادت میں نکھار پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اسی اگلی آیت میں آتا ہے کہ فَتَحَجَّتْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، کہ جو تہجد کی نماز پڑھتا ہے اللہ رب العالمین مستقبل قریب میں اسے اس مقام پر کھڑا کرے گا کہ لوگ اس کی حمد و ثنا کریں گے۔ یہ اللہ رب العالمین کا سچا پکا وعدہ ہے ہر مسلمان سے کہ جو مومن مسلمان رات کو تہجد پڑھتا ہے اور نماز کی پابندی کرتا ہے، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اب دیکھیں نمازوں میں 5 ہیں،
لیکن اس کے اندر اللہ رب العالمین نے خاص تاکید فرمائی عصر کی نماز کی۔ اب عصر کی نماز ایسی نماز ہے کہ جب بندہ ظہر کی نماز کے بعد کھاتا پیتا ہے تو اس سے سستی آ جاتی ہے، تو اسی سستی کے عالم میں وہ سو جاتا ہے۔ اب قلولہ کرنے کا حکم ہے لیکن ہم گہری نیند سو جاتے ہیں، پھر اٹھنے کا من نہیں کرتا، یعنی کہ یہ نیند اتنی گہری نیند ہوتی ہے کہ آپ کو اپنے کو دل ہی نہیں کرے گا۔ لیکن یہاں اللہ رب العالمین نے اس نماز کی اہمیت کو ارشاد فرمایا کہ صلاۃ الوسطیٰ، کہ یہ بیچ کی نماز ہمارے حساب میں عصر کی آتی ہے کہ بیچ کی نماز کی خاص حفاظت کرو۔ عصر کی نماز اس کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ عموماً اس کی جو 4 سنتیں ہوتی ہیں وہ غیر موقدہ ہوتی ہیں، لیکن اس 4 سنتوں کو پڑھنا اس کا ثواب فرضوں کے برابر ہے اگر دیکھا جائے تو سنت میں اللہ رب العالمین جب تک ہم اس پر عمل نہیں کریں گے نا تو ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا۔ قرآن کریم میں ویسے تو حکم یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھیں تو اہم بات بتا رہا ہوں، اس کو آپ ذہن میں رکھنا اور بلکہ اس بات کی تبلیغ بھی کرنا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے جہاں نماز کو حکم دیا، اپنے ذکر کا حکم دیا، ذکر بھی بہت اہم ہے اللہ رب العالمین کا۔ اب جب ہم نماز پڑھتے ہیں، اب نماز میں کیا پڑھنا ہے؟ سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں ثنا، سبحانک اللہم، اس کے بعد ہم بسم اللہ پڑھ کر کیا کریں گے؟ سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ سورہ فاتحہ مکمل کرنے کے بعد پھر ہم اس میں کوئی 3 آیات پڑھیں گے قرآن کریم کی، کوئی بھی 3 آیات۔ اب ایک آیت کا بھی لوگوں کو معلوم نہیں کہ آیات بولتے کس کو ہے۔ کئی لوگ میں نے دیکھے، ہر بندہ نہیں لیکن کئی لوگ ایسے جن کو 3 آیات کا نہیں پتا۔ اب اس میں جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں نا یاسین، یہ ایک آیت ہے، والقرآن الحکیم، یہ 2 آیت ہے، ایک آیت پڑھیں گی، لیکن یہ ایک آیت اتنی بڑی ہے کہ 3 آیات کے برابر اس کو پڑھا جا سکتا ہے کہ آپ اس کو پہلی رکعت میں پڑھ سکتے ہیں، دوسری رکعت میں کوئی اور بھی پڑھ سکتے ہیں، یا اسی کو آپ ایک مکمل پڑھ لیں کیونکہ یہ لمبی ہے تو 3 آیتوں کے برابر ہے۔ اب اسی طرح اللہ رب العالمین نے طریقہ بتایا پڑھنے کا۔ اب ہمیں کیا بتایا، کیسے بتایا، لیکن جب ہم قرآن کو سمجھیں گے، قرآن ہم سے گفتگو کرتا ہے، بات کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جب مجھے اللہ دیکھنا ہوتا ہے تو میں نماز پڑھتا ہوں۔ کیا قول ہے؟ جب مجھے اللہ کو دیکھنا ہوتا ہے تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب اللہ سے گفتگو کرنی ہوتی ہے تو پھر میں قرآن پڑھتا ہوں۔ یہ سوچ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمارے ذہن کہیں اور ہوتے ہیں، کاروبار میں الجھے ہوتے ہیں، گھروں کی پریشانی میں الجھے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری نماز جو ہے وہ سمجھ لو فاسد ہی ہو گئی، کیونکہ ہم نماز میں موجود ہی نہیں ہوتے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ اکبر کہو تو سمجھو تمہارا دنیا سے رابطہ منقطع ہو گیا اور آپ اپنے رب کی عدالت میں آ گئے۔ اب نظر جھکائے گا، ادب کے ساتھ آپ نماز پڑھیں، اور نماز میں ایسے پڑھیں کہ یا تو آپ اللہ کو دیکھنا ہے یا اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ بھی حضرت علی کا قول ہے کہ نماز ایسے پڑھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یہ تو سمجھو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ طریقہ ہے نماز کا۔ اب نماز پڑھنے کا میں آپ کو طریقہ بتاؤں، یہ مشاہدے کی بات ہے، میں دیکھتا رہتا ہوں مسجدوں کے اندر۔ اب جیسے ہم پڑھتے ہیں نا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اب اس کو اگر آپ پڑھیں نا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اب یہ کیا پڑھا؟ یہ پڑھنے کا طریقہ کرنا پڑتا۔ اب جیسے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اب کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ اب اس
سورہ فاتحہ کو لوگ اس طرح پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ایسی نماز بقول آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے منہ پر پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر ماری جائے. خود آقا کریم فرماتے ہیں کہ جب اس طرح بندہ نماز پڑھتا ہے تو نماز کہتی ہے یا اللہ جیسا اس نے مجھے برباد کیا تو اس کو برباد کر دے. لیکن نئی لوگوں کو سمجھ میں آتی کسی سے بات کرو تو اگلا متھے لگتا ہے. ہمارا کام ہے اپنے کی اصلاح کرنا. اگر وہ مان جائے تو ٹھیک, نہیں مانے تو آپ سے اپنی ڈیوٹی پوری کر دی. سرکار غوث پاک کے نعرے لگانے والے, سرکار کے نام پر گیاریاں پکانے والے, کھانے والے, خود آپ سرکار پیارے پیر غوث المستقیم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی, ان کی کتابیں اور نہیں تو طالب آپ پڑھ لینا. آپ کے پاس تو کہیں بھی نہیں ہوتا ہوگا, یہ آپ کو پڑھنے کا دل نہیں کرتا. اس میں سرکار پیران کی فرماتے ہیں, کیا فرماتے ہیں کہ دنیا کے چور کو ہر انسان پکڑتا ہے لیکن دین کے چور کو کوئی نہیں پکڑتا. آپ کے مریدین بیٹھے تھے, پوچھا یا نماز کا چور کیسے ہوتا ہے؟ فرمایا صحیح طرح قیام نہ کرنا, صحیح طرح رکوع نہ کرنا, صحیح طرح سے سجدہ نہ کرنا, اس کو نماز کا چور کہتے ہیں. اب ہم مشاہدہ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں مسجدوں میں کہ لوگ ٹھکرے مار کے چلے جاتے ہیں. میں نے خود دیکھا ہے, جب آپ رکوع سے اٹھ کے آتے ہو نا, آپ کی کمر سیدھی ہونی چاہیے بالکل. لوگ سیدھی نہیں رکھتے, جیسی اٹھیں گے